بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا مکمل واقعہ بیان کریں گے، اور یہ بھی کہ ہدہد کس قسم کا پرندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو کہ پوری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے ان کو ہدہد کا محتاج کیوں بنایا تھا، اور ہدہد کا شرعی حکم کیا ہے، ہدہد کا گوشت کھانا حلال ہے یا کہ حرام۔ ناظرین محترم، ہدہد ایک مشہور پرندہ ہے جس کے بدن پر مختلف رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں، اس کے سر پر تاج ہوتا ہے۔ یہ فطرتاً بدبودار اور بدبو پسند پرندہ ہے، یہ اپنا گھونسلہ گندی جگہوں پر بناتا ہے۔ یہ عادت اس کی تمام ہی جنسوں کی ہے۔ اہل عرب کا اس کے متعلق کہنا ہے کہ یہ زمین کے نیچے پانی کو اس طرح دیکھ لیتا ہے جس طرح انسان گلاس کے اندر پانی دیکھ لیتا ہے۔ معزز دوستو، یہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پانی کے سلسلے میں رہبر تھا، اسی وجہ سے اس کی عدم موجودگی میں اس کی تلاش کی گئی تھی، اور ہدہد کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے غیر حاضری کا باعث بھی یہی بنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے حج کی نیت سے سرزمین مکہ المکرمہ کا سفر کرنے کا ارادہ کیا، لہذا رخت سفر باندھا اور اپنے ساتھ انسان، جنات، شیاطین، پرندے اور دیگر جانوروں کو ساتھ لے لیا، جس کی وجہ سے لشکر 100 فرسخ کے دائرے میں پھیل گیا۔ ہوا ان کو اڑا کر لے چلی۔ آپ حرم پاک میں پہنچ چکے تھے اور جتنے دن قیام کا ارادہ تھا قیام فرمایا، اور اپنے قیام کے دوران روزانہ مکہ مکرمہ میں 5000 اونٹنیاں، 5000 بیل اور 20,000 بکریاں ذبح کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس موجود قوم کے سرداروں سے کہا کہ یہی جگہ ہے جہاں فلاں فلاں صفت کے نبی پیدا ہوں گے، اور ان کا روب و دبدبہ 1 ماہ کی مسافت تک پہنچ جائے گا۔ حق کے معاملہ میں رشتہ دار اور اجنبی ان کے یہاں برابر ہوں گے، انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کچھ نقصان نہ دے گی۔ لوگوں نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، وہ نبی کس دین پر ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دین حنیف پر ہوں گے۔ وہ بڑا خوش نصیب ہوگا جو ان کے زمانے کو پائے گا اور ان پر ایمان لے آئے گا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ ہمارے اور ان کے پیدا ہونے کے درمیان کتنی مدت باقی ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا 1000 سال کی مدت باقی ہے، لہذا جو یہاں موجود ہیں وہ غیر حاضر لوگوں تک میری یہ بات پہنچا دیں۔ وہ انبیاء کے سردار اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حج کے ارکان مکمل کرنے تک مکہ میں مقیم رہے، پھر صبح سویرے مکہ مکرمہ سے یمن کے لیے روانہ ہو گئے۔ درمیان میں صنعاء میں دوپہر کا وقت ہو گیا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری یعنی ہوا کا کمال تھا، ورنہ اس وقت کی عام سواریوں کے لحاظ سے یہ 1 مہینہ کی مسافت تھی۔ وہاں کی سرزمین کی سرسبزی اور شادابی دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہیں پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کر لیا تھا تاکہ نماز بھی ادا کر لیں اور کھانے سے بھی فارغ ہو جائیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا تو ہدہد نے سوچا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو ٹھہر گئے ہیں، اب مجھے ذرا سیر کر لینی چاہیے۔ چنانچہ فضا میں بلند ہو کر دنیا کے طول و عرض کا جائزہ لیا اور دائیں بائیں نظر ڈالی اور اسے بلقیس کا باغ نظر آ گیا، لہذا سبزہ دیکھ کر ہدہد وہاں پہنچ گیا۔ اتفاق سے وہاں ایک یمنی ہدہد پہلے سے موجود تھا۔ اس یمنی ہدہد سے ہدہد سلیمان کی ملاقات ہوئی۔ ناظرین گرامی، یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہدہد جو سلیمان علیہ السلام کا تھا اس کا نام یافور تھا۔ یمنی ہدہد نے یافور سے کہا، کہاں سے آئے ہو اور کہاں کا ارادہ ہے؟ یافور نے کہا، میں ملک شام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ آیا ہوں۔ یمنی ہدہد نے پوچھا، سلیمان کون ہے؟ یافور نے کہا، سلیمان علیہ السلام جنات، انسان، شیاطین، پرندوں اور جانوروں اور ہواؤں کے بھی بادشاہ ہیں۔ اور یافور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت اور تمام چیزوں کی تابعداری کا تذکرہ کیا۔ پھر یافور نے یمنی ہدہد سے پوچھا، آپ کہاں کے باشندے ہیں؟ یمنی ہدہد نے کہا، میں اسی بلاد یعنی اس ملک کا باشندہ ہوں، اور یہاں بلقیس نام کی ایک ملکہ ہے جس کے زیر نگیں 12,000 سپہ سالار ہیں، اور ہر سپہ سالار کے ساتھ 1,00,000 جنگجو سپاہی ہیں۔ آپ میرے ساتھ چلیں تو میں آپ کو بلقیس کا محل دکھا دیتا ہوں۔ یافور نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کے وقت سلیمان علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پڑے تو مجھے تلاش نہ کریں اور مجھے نہ پائیں تو برا ہوگا۔ یمنی ہدہد نے کہا کہ اگر تم ملکہ بلقیس کی خبر اپنے آقا کو دو گے تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ یافور اس کے ساتھ بلقیس کی سلطنت
اور وہاں کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے چلا گیا اور سلیمان علیہ السلام کے پاس عصر کے بعد واپس آیا۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پانی نہیں تھا۔ پانی کی ضرورت ہوئی تو انسانوں، جنات اور شیاطین کو پانی تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، مگر کوئی بھی پانی کی خبر نہ لا سکا۔ پھر پرندوں کی حاضری ہوئی اور جب ہدہد کو نہ پایا تو پرندوں کے سردار گدھ کو طلب کیا اور اس سے ہدہد کے متعلق دریافت کیا، لیکن سردار کو بھی ہدہد کا پتہ نہیں تھا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور فرمایا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا یا وہ کوئی واضح عذر لے کے آئے۔ پھر پرندوں کے نگران عقاب سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اسی وقت ہدہد کو میرے سامنے کہیں سے بھی لا کر پیش کر دو۔ لہذا عقاب نے اڑان بھری، پھر چاروں طرف نظر دوڑائی، اسے ہدہد یمن کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ عقاب دیکھتے ہی اس کی طرف لپکا اور جھپٹ کر اسے پکڑنا چاہا۔ ہدہد نے اس کو اللہ کا واسطہ دے کر کہا، اس اللہ کے واسطے جس نے تجھ کو مجھ پر غلبہ اور سرداری دی ہے، مجھ پر رحم کر اور میرے ساتھ برائی کا کوئی ارادہ نہ کرنا۔ لہذا عقاب نے اسے چھوڑ دیا اور کہا، تیرا برا ہو، تیری ماں تجھ کو روئے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم کھا لی ہے، یا تو تجھے سخت سزا دیں گے یا تجھ کو ذبح کر ڈالیں گے۔ ہدہد نے یہ سن کر کہا، کیا اللہ کے نبی نے اس میں استثناء نہیں فرمایا ہے؟ عقاب نے کہا کہ ہاں فرمایا تو ہے کہ یا اپنی غیر حاضری کی کوئی کھلی ہوئی دلیل پیش کر دے۔ ہدہد نے کہا، تب تو میری جان بخشی ہو جائے گی۔ اس گفتگو کے بعد ہدہد اور عقاب اڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور ہدہد نے قریب ہو کر اپنی دم اور بازو ڈھیلے کر دیے اور تواضع ظاہر کرنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ہدہد نے اپنا سر جھکا دیا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ خدا کے حضور جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے کو یاد کریں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کانپ اٹھے اور اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد اس کی غیر حاضری کا سبب دریافت کیا۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس اور اس کی سلطنت کا سارا حال بیان کر دیا۔ اس کا حال ایسا ہے اور اتنی فوجیں ہیں، اتنے سپاہی ہیں، سب کچھ اس نے ملکہ بلقیس کے بارے میں بتا دیا اور بتایا کہ اس ملکہ بلقیس کی خبر لانے کے لیے یہاں سے چلا گیا تھا، کیونکہ مجھے ایک ہدہد ملا، اس نے مجھے یہ اطلاع دی، میں نے چاہا کہ تحقیق حال کر کے آ جائیں۔ ناظرین گرامی، حضرت ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سلطنت عطا کر رکھی تھی اور کتنی دولت اور ساری چیزیں ان کی خدمت گار تھیں، پھر بھی ہدہد جیسے معمولی پرندے کی ان کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ اہتمام کے ساتھ اسے پال رکھا تھا اور ہر وقت اس کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے جواب دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سفر میں جا بجا پانی کی ضرورت پڑتی رہتی تھی اور ہدہد پانی کو زمین کے نیچے دیکھ لیا کرتا تھا۔ ابن ارزق نے کہا کہ اے علم دان، ٹھہر جائیے، ہدہد ایک انگل زمین کے نیچے چھپے جال کو تو دیکھ نہیں سکتا، پھر زمین کی تہ میں پانی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو نگاہیں اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہیں۔